آپ لوگوں کو اگر یاد ہو ہم نے لاسٹ سیشن میں کیا ڈسکس کیا تھا؟ بینک آف انگلینڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ انگلینڈ کیسے دنیا کا ون آف دا بگیسٹ کالونائزر بنا. یس ایگزیکٹلی. آلرائٹ, چلو دیٹ پارٹ از ڈن. آئی تھنک جیو پالیٹکس کے ابھی ہمارے موڈیول میں ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ایمرجنسی ٹائم پہ ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا وہ ایران کا کرنٹ ایونٹ ہے. یو ایس اسرائیل اور ایران کا وار کرنٹلی, اور بہت ضروری ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں جیوگرافی کے تھرو, پالیٹکس کے تھرو, ماڈرن وارفیئر کے تھرو, اور ساتھ ساتھ میں اس کو اپنی تھیولوجی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر کے دکھائے. سو وہ ہمارے لیے بہت ضروری رہنے والا ہے آج کے سیشن میں, اور اسی بارے میں آج ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں. سو آل آف یور ایویئر, ابھی جو ریسنٹلی 3-4 دن پہلے سچویشن آئی ہے جہاں پر سپریم لیڈر آف دا ایران آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا along with the intelligence from the CIA, and ان کے ساتھ ساتھ ان کے لگ بھگ 40 critical members, ٹاپ لیول لیڈرشپ, ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. سو یہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا جو جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ابھی ایک کرائسس کا ماحول پیدا ہو چکا ہے, خاص کر جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر. اور یہ جو تناؤ ہے یہ ابھی آنے والے کئی ٹائم تک تھمنے نہیں والا ہے, یہ تناؤ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور دیر از اے ہیوج پاسبلٹی کہ یہ ایسکلیشن ایک ریجنل وار کی صورت میں نہیں بلکہ ایک ورلڈ وار کی صورت میں بھی سامنے آ سکتی ہے ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم ان دا نیئر فیوچر. اس میں کوئی شک میں نہیں رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ ہم آج ڈسکس کریں گے. یہ ہوا کیوں, اس کے پیچھے کیا معاملات ہے, اسرائیل کا اتنا انٹرسٹ کیوں ہے ایران میں, مڈل ایسٹ میں باقی اسٹیٹس نے کیوں کبھی اسرائیل کو, امریکہ کو دانت نہیں دکھائی جتنا ایران نے دکھایا, ایران کا کیا مسئلہ تھا ان کے ساتھ. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. بٹ اس سے پہلے کہ ہم ان ساری ڈیٹیلز میں جائیں, چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن مجھے آپ کو ہسٹری کے بارے میں دینا پڑے گا, سو دیٹ وی آر آن دا سیم پیج وین یو ٹاک اباؤٹ دا ہسٹوریکل ایسپیکٹس آف دس ریجن. آج کا جو مڈل ایسٹ ہے, جس طرح سے یہ ڈیوائیڈڈ ہے, جس طرح کی اس کی لکیریں ہیں, میں آپ کے سامنے میپ یہاں پر شو کر رہا ہوں. یہ مڈل ایسٹ وہ والا مڈل ایسٹ نہیں ہے, یہ لکیریں وہ والی لکیریں نہیں ہیں جو یہاں پر پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. یہ لکیریں ماڈرن لکیریں جو 1906 سے لے کر 1920-24 تک کھینچی گئی ہے, اور اس کے بعد چھوٹی موٹی کچھ اور لکیریں, کچھ اور بارڈرز ہیں جو 1948 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کھینچے گئے. کہنے کا مطلب کیا ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو کرنٹ مڈل ایسٹ ہے یہ وہ والا مڈل ایسٹ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مڈل ایسٹ تھا. یہ جو بارڈرز ہے ابھی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو, چاہے سعودی عربیہ کا نیشن ہو, چاہے قطر ہو, یو اے ای ہو, عمان ہو, کویت ہو, بحرین ہو, کوئی بھی یہ ریجن جو آپ کو بھی دکھ رہا ہے, کنٹری اسٹیٹ جو آپ کی دکھ رہی ہے, یہ ماڈرن ڈے کریشن ہے 1900s کی, ارلی 1900s کی خاص طور پر. اور کس نے کی تھی, یہ اینگلو فرینچ ڈپلومیٹس نے کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا اس میں انشاءاللہ آئیں گے, لیکن let's go back to the earlier time, especially when we talk about the Iran. ایران مڈل ایسٹ میں ایک ایسی کنٹری ہے, غور سے سمجھے گا, ایران مڈل ایسٹ میں ایک نان عربک اسپیکنگ کنٹری ہے, یہ یاد رکھیے گا. اس کی شروعات اگر آپ لوگوں کو پتا ہو, اس کی شروعات کی تھی سائپرس نے. نام سنا ہے آپ نے کبھی سائپرس دی گریٹ کا؟ یس نو؟ کون تھے وہ؟ ہاں جی, تو بتائے کون تھے وہ؟ کیا بات ہے, نام سنا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے. سائپرس دی گریٹ جس کو کہا جاتا ہے, سو کال دی گریٹ, جو ایکومینید ایمپائر ہے, پہلا ملٹی نیشنل ایمپائر انسانیت کی ہسٹری میں, اس کے فاؤنڈر تھے. آلرائٹ, اس کو اس لیے زیادہ تعریف اس کی جاتی ہے کیونکہ پرشین ایمپائر کی جو بنیاد تھی, پرشین ایمپائر کا جو کیپٹل تھا, اور پرشین ایمپائر کو جو فرسٹ سپر پاور بنانے کا طرز عمل تھا, وہ اس نے دیا تھا. اس نے پرشینز کو, بیبیلونینز کو, لیڈینز کو, سینٹرل ایشیا کے کچھ لوگوں کو, میڈیز کو, یہ الگ الگ ذاتیں تھی لوگوں کی, ان کو آپس میں جوڑا, اور جوڑا کہ اس طرح سے کہ he conquered all of them, and then he made sure کہ یہ لوگ آپس میں رہے, and at the same time ایک ایسا ایمپائر بنائے, ان کو ایک ایسی آئیڈینٹی دی جائے, ان کو ایک ایسا ایک ایسی what's the word for that, ایک ایسی سیروٹونرجک الائنمنٹ دی جائے
جس کے بیس پہ یہ اس پہ فخر کر کے پوری دنیا پہ رول کر سکے. تو سائپرس نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. اور سائپرس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہسٹوریکل بکس میں, زیادہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں ملتا ہے, لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ سائپرس جو تھا ہی واز اے ٹالرنٹ پرسن. جس طرح سے اس وقت میں اگر کسی سٹی کو آپ کانکر کرتے تھے, اگر کسی شہر کو آپ اپنے قبضے میں لیتے تو آپ اس کو تہس نہس کر دیتے تھے, سائپرس نے اس طرح سے نہیں کیا. سائپرس نے کافی ٹالرنس دکھائی. سائپرس نے بیبی لون کو جب کانکر کیا تھا تو ایز کمپیئر ٹو ارلی کانکر شپس بڑا پیسفلی یہ والا معاملہ رہا ہے, اور اس نے ریلیجس فریڈم بھی وہاں پر الاؤ کی تھی, اور اس نے وہاں کے جو ٹیمپلز ہیں ان کو بھی ریسٹور کرنے کی کوشش کی تھی. یہ کہا جاتا ہے سائپرس کے بارے میں. اور سائپرس کے بارے میں ایک اور چیز کہی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کا پہلا ہیومن رائٹس ڈاکٹرین اس بندے نے دیا تھا, یہ کہا جاتا ہے. اب وہ ڈاکٹرین کتنا ایفیکٹیو تھا, اس میں کتنے رائٹس ہیومنز کو دیے گئے تھے, اس کے بارے میں ہم ڈسکشن نہیں کر رہی ہے, بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ ود ریسپیکٹ ٹو کرنٹ سچویشن. آلرائٹ, ہمیں کرنٹ سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سائپرس کے بعد یہ جو پرشین ایمپائر ہے, غور سے سمجھے گا, یہ پرشین ایمپائر جس طرح ہر کوئی ایمپائر اپنے تکبر میں, ہیوبرس میں, اپنے لگژری میں, عیش و آرام میں برباد ہو جاتا ہے, تو یہ پرشین ایمپائر بھی اسی طرح سے برباد ہونے لگا. حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب پرشیا میں مزدک ریلیجن آیا گیا, جس کو بعد میں بین بھی کیا گیا, تو اس وقت ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے پاس جا سکتا تھا, اس کو اس کی بیوی گڑوی لے سکتا تھا کچھ راتوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے, کچھ ہفتے کے لیے, اور یہ بڑی فخر کی بات ہوتی تھی وہاں پر. اور جو بندہ یہ والی حرکت نہیں کرتا تھا اس وقت, اس کو نامرد کہا جاتا تھا. اور حالات اتنی بری تھی پرشین ایمپائر میں آگے جا کے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, اتنی حالات خراب تھی کہ نوبل جو پرشین نوبلٹی ہے ان کو لا بنانا پڑا کہ نوبلٹی کی جو وومن یعنی رائل وومن جو ہے وہ پروسٹیوشن میں نہیں جا سکتی. اتنی حد پہ پروسٹیوشن عام ہو چکی تھی پرشین ایمپائر. پلس پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر اس وقت دنیا کے دو سپر پاورز تھے, اور یہ لڑ رہے تھے ہر طرح سے. مکہ میں جب مکہ عربیہ کا ایک سینٹر بن رہا تھا, اکانومک سینٹر بن رہا تھا, اس سے پہلے نجد کا جو ایریا تھا وہ عربیہ میں سینٹر تھا اکانومی میں. کیوں؟ کیونکہ جس طرح مکہ والے لوگ, قریش لوگ یمن اور شام کا ایک ایک راؤنڈ لگاتے تھے ایک ایک سال میں, اور اپنی اکانومی کو سسٹین کرتے, پروفٹ جیتے تھے, اسی طرح نجد والے لوگ بھی اسی طرز عمل کو فالو کرتے تھے. لیکن نجد والے لوگوں نے ایک غلطی کر دی اپنے وقت پہ کہ انہوں نے ایک سرٹن ایمپائر کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کی, جو ان کی نان الائنمنٹ موومنٹ تھی, جس کی وجہ سے ان کے روٹ کو دونوں سپر پاورز فالو کرتے تھے, وہ انہیں چھوڑ دیا. They aligned with a certain superpower. اور نجد والوں نے کرسچینٹی ایکسپٹ کرنے کی کوشش کی تھی, جس کے بعد کیا ہوا کہ پرشین ایمپائر نے جب رومن ایمپائر کو یمن میں ہرا دیا, تو نجد کے ٹکڑے ٹکڑے یمن کے جیتنے کے بعد کس نے کر دیے؟ پرشین ایمپائر. اور قریش والوں نے یہ لیسن اس وقت سیکھ لیا کہ اگر ہمیں اس بائی پولر ورلڈ آرڈر میں سروائیو کرنا ہے, جو کہ کچھ ٹائم کے بعد یونیپولر ورلڈ آرڈر میں کنورٹ ہو چکا تھا, جس کے بارے میں ہمیں قرآن میں سورہ روم بھی مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ رومی جو ہے وہ بھی پست ہو چکے, ہار چکے ہیں, لیکن ایسا مسئلہ کنٹینیوسلی نہیں رہنے والا ہے. 9 سال کے بعد رومی پھر سے اٹھنے والے within 9 years, اور دنیا پھر سے شفٹ ہونے والی ہے ٹو دا بائی پولر ایریا, ٹو دا بائی پولر ورلڈ. آلرائٹ, یہی اسی طرح کا ایک ملتا جلتا کیریکیچر ہمیں اس وقت پہ دکھ رہا ہے, بلکہ اس سے بھی خطرناک کیریکیچر, اس سے بھی خطرناک ایک ٹائم آف ریزمبلنس ہمیں کرنٹ ٹائمز میں, جس طرح سے ابھی ایران, اسرائیل اور یو ایس کا یہ جو وار انفولڈ ہو رہا ہے اس میں دکھائی دے رہا ہے. اچھا, اس پہ آئیں گے, لیکن چھوٹی سی ہسٹوریکل لیسنز کچھ اور ہم سیکھ لیں اس میں. مکہ کے لوگوں نے, قریش کے لوگوں نے نان الائنمنٹ موومنٹ نجد کے تباہی کی وجہ سے سیکھی تھی کہ اگر ہم نے ان دونوں ایمپائرز یعنی پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر میں اگر ہم کسی کے ساتھ بھی ابھی جڑ جاتے ہیں تو ہمارا وہی حال ہونے والا ہے جو کس کا ہوا تھا, نجد کا ہوا تھا. حالانکہ پرشیا اس وقت پوری طرح سے دبدبے تھا. پرشیا نے تو حالانکہ آپ سوچے بیزان ایمپائر کے کیپٹل تک کو تباہ کر دیا تھا, وہاں پر چلے گئے تھے اور ان کو کانکر کرنے کی کوشش کی تھی. سوچے ذرا اس لیول پہ ایران پرشیا اس وقت پرشین ایمپائر اسٹرینتھ میں تھا,
لیکن تب بھی قریش کے لوگوں کو پتا تھا نہیں یہ کبھی بھی بدل سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وی کی ناٹ الائن ود اینی ون. سو ہوا کیا, پرشین ایمپائر اپنے تکبر میں, اپنے عیش و آرام میں, اپنی اسٹرینتھ میں, اپنی لگژری میں, اپنی فحشی میں برباد ہو رہی تھی, دھیرے دھیرے برباد ہو رہی تھی. اور ہوا کیا, رومن ایمپائر نے دھیرے دھیرے واپس سے غلبہ پانا سٹارٹ کر دیا تھا. اب یہ دونوں ایمپائرز آپس میں لڑتے تھے, اور جب یہ ایمپائرز آپس میں لڑتے تھے, غور سے سمجھے گا, جو میجر ٹریڈ روٹس تھے, چاہے وہ یورپ کی طرف جو جا رہے تھے, یا جو مڈل ایسٹ کی طرف جا رہے تھے, یا ایشیا سے جو مڈل ایسٹ کی طرف آ رہے تھے, وہ ڈسرپٹ ہوتے تھے. اب سوچے ذرا ایسا کیوں ہوتا تھا, سوچے ذرا, ان دونوں کے لڑنے سے میجر ٹریڈ روٹس کیوں ڈسٹرب ہوتے تھے؟ دنیا کی اکانومی پہ, دنیا کی انرجی پہ, دنیا کے اسٹیبلٹی پہ کیوں اثر پڑتا تھا ان دونوں ایمپائرز کے لڑنے سے؟ ایسا کیا یہ لوگ کرتے تھے؟ بولے. راستے بند کر دیتے ہو ٹریڈ کے. جی, راستے بند کر دیتے ٹریڈ کے, اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہوگا ان کو؟ اس سے سر مطلب اکانومی سپلائی بند ہو جاتی ہے تاکہ اگلے کو کمزور کیا جا سکے. جی, اگلے کو کمزور کیا جا سکے, اکانومی ان کی تہس نہس کر سکے. یاد رکھے گا ایک اصول, جب وار لڑے جاتے ہیں نا, 99% آف دا وار اس طرح سے نہیں ہوتے کہ آپ چلے گئے اندر اور بس آپ نے تہس نہس مچا دیا, ہر ایک انسان کو, 1 کروڑ لوگ وہاں پر تو 1 کروڑ انسان کو آپ نے قتل کر. نو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ ایسے ہم سوچتے کہ ایسا ہوتا کہ جب وار ہوگا تو 1 کروڑ لوگ ہیں تو 1 کروڑ لوگوں کو قتل عام کر دو, تم نے کنٹری جیتی. نو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. وار صرف اس طرح سے نہیں ہوتے. وارز اکانومکلی بھی فائٹ کیے جاتے ہیں, وارز ڈپلومیٹکلی بھی فائٹ کیے جاتے ہیں, وارز پولیٹیکل تھیوریز کے تھرو فائٹ کیے جاتے ہیں, وارز فزیکلی بھی فائٹ کیے جاتے ہیں, وارز آئیڈیالوجیکلی بھی فائٹ کیے جاتے ہیں. So when we say we are at war with somebody, we need to identify what kind of war it is. تو پرشین اور رومن ایمپائر کے پاس, دونوں کے پاس طاقتیں بہت زبردست تھی, پاپولیشن بہت زبردست تھی, ایریاز ان کے پاس کنٹرول میں تھے, اور دونوں ایمپائرز نے عرب کے کچھ ٹرائبز کو اپنے انڈر پلیس کیا تھا, اپنے اندر لے سمایا تھا, ان دا سینس کی تاکہ عربین ایمپائر میں اگر کوئی ایک بندہ دبدبہ کرنے کے لیے آتا ہے, ایک ایمپائر وہاں پر اپنا غلبہ کرنے کے لیے آتا ہے, تو یہ وہاں پر اپنی پراکسی کو یوز کر کے ان کے خلاف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو بڑے شہر ان نے عربین جو پیننسیولا ہے اس کے پیریفریز پہ بٹھائے تھے. میں نے اس چیز کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے جو ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں ودا کنفر کی دا فرسٹ اسپرنگ, اس میں. سو آج بھی اگر آپ دیکھو گے, آج بھی دنیا میں کنٹریز, خاص کر اگر مڈل ایسٹ کی بات کر لیں, تو جب ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہوتا ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے. کن کو یوز کرتے؟ پراکسیز کو یوز کرتے. بیکاز اگر میرے پیادے سے میں تمہیں ہرا سکتا ہوں یا تمہارا بڑا نقصان کر سکتا ہوں, بھائی میں بادشاہ کو کیوں سامنے رکھوں؟ میں اپنے بڑے ساتھی کی, اپنے بڑے بندے کی کیوں قربانی دوں؟ ایران نے جس طرح سے حزب اللہ کو یوز کیا تھا, یا سیریا میں بشار الاسد کو یوز کیا تھا اگینسٹ دا dominating Sunni influence against Saudi Arabia, against UAE and all of them, اسی طرح سعودی عرب نے بھی یمن میں, جو یمن کی گورنمنٹ ہے, ان کو سپورٹ کر کے حوثیز کو کمزور کرنے کی کوشش کی. یا ریسنٹلی جو ہم نے ایونٹ دیکھا, حیات التحریر کو یوز کر کے بشار الاسد, یا فنڈ کر کے ان کو بشار الاسد کے خلاف جانے کی مہم, مطلب ان میں ہیلپ کی, اور وہاں پر اپنا دبدبہ پایا. اور اس چیز کی وجہ سے آپ سوچیں ذرا, ایران کو کتنا بڑا نقصان ہوا. کس طرح سے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اور آپ نے آبزرو کیا ہوگا, جب اسرائیل اور پیلسٹائن کا جب اسرائیل اور جو ایران کا وار چل رہا تھا, جو 12 دن کا وار جون میں چلا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے حزب اللہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھا. حزب اللہ ہر دن نیوز میں آ رہا تھا کہ آج اتنی میسائلز, آج اتنے ڈرونز, آج اتنے بیلسٹک پروپوننٹس اس نے یوز کیے اسرائیل کی ٹیریٹری پہ. روز ہر دن کسی نہ کسی بیس پہ وہ لوگ حملہ کر رہے تھے. اور اچانک سے اس کے بعد جب سے سیریا کو فتح کر دیا گیا, خاص کر بائی دا HTS, اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہوگی, حتیٰ کہ ایسا لگ رہا ہے یہ بالکل ڈیفنکٹ ہو چکے. اور اس میں حسن نصر اللہ کو بھی جو ٹارگٹ کیا گیا, اس کا بھی ایک بہت بڑا ایونٹ اور بہت بڑا رول آتا ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑا رول اور زیادہ بڑا ایونٹ کون سا والا تھا؟ وہ تھا سیریا کو فتح ہونے کا.
سوچے ذرا, سیریا فتح ہونے سے حزب اللہ پہ کیا فرق پڑے؟ حزب اللہ تو لیبنان میں ہے. ہاؤ ڈز اٹ میٹر کہ سیریا فتح ہوا ہے؟ لیکن وہ راستہ بند ہو گیا نا جہاں سے ان کو ساری چیزیں پہنچ. جی, ایران حزب اللہ کو جو ساری میونیشنز بیچتا تھا وہ عراق اور سیریا کے تھرو بیچتا تھا. تو جب آپ کی پراکسی وہاں پر ہٹا دی گئی اور کسی اور نے اپنی پراکسی وہاں پر لائی, ناؤ یو ہیو نو چانس ایٹ آل. آپ کیا کرو گے آپ؟ تو اس وجہ سے حزب اللہ بہت کمزور ہو گئی. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ حزب اللہ اس وجہ سے کمزور ہو گئی کیونکہ حزب اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ وہ جو سولجرز ہیں ان کو پیجر جو لگے ہوئے تھے, واکی ٹاکیز, ان کو بلاسٹ ہو گیا, بہت سارے مر گئے, بہت سارے شہید ہو گئے, یا کہتے ہیں کہ انجرڈ ہو گئے, یا ایٹ دا سیم ٹائم کہا جاتا ہے حسن نصر اللہ کو جو ٹارگٹ کیا گیا اس کی وجہ سے بھی. نو دیٹس ناٹ دا پرابلم. دا پرابلم لائز ود کہ سپلائی لائن جو ان کی پراکسی ہے اس کو ختم کر دیا گیا. تو جب پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے وہ پراکسیز کے تھرو بھی لڑتے تھے. تو جب حالانکہ پرشین ایمپائر آپ دیکھیں ایران سے لے کر انڈیا, مطلب گریس سے لے کے انڈیا میں تھا. رومن ایمپائر اگر آپ دیکھیں ویسٹرن رومن ایمپائر, ایسٹرن رومن ایمپائر, وہ بالکل عربین کے دوسرے سائڈ پہ تھا. تو عربیہ میں ان کا اثر کیوں آئے, یمن میں ان کا اثر کیوں آئے, انڈیا میں, چائنا میں ان کا اثر کیوں آئے؟ وہ اس لیے آتا تھا کیونکہ یہ پراکسیز کے تھرو لڑ کے ایک دوسرے کو کمزور کرتے تھے. جب یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے, پراکسیز کو یوز کرتے یا ڈائریکٹ وارفیئر بھی کرتے تھے, تو جو جس کا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا انرجی میں, فوڈ میں, ٹریڈ میں, سپلائیز میں, اس کو یہ کمزور کر دیتے تاکہ سامنے والے انسان کو اپنی باتیں, اپنی طرح کی پالیسی منوانے پہ مجبور کرے, ان کو کمزور کر سکے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سورہ روم میں اشارہ دیا گیا, اور وہ بھی مکہ کے دور میں. سوچے ذرا, مکہ کے دور کو صرف اور صرف تزکیہ نفس سے جوڑا جاتا ہے. بھائی تزکیہ نفس یہ مکہ کا دور, تو مجھے بتائے سورہ روم کیوں نازل کیا گیا مکہ کے دور میں؟ سورہ روم کی کیا سگنیفیکنس تھی مکہ کے دور میں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ رومنز ابھی پست ہو چکے, ہار چکے, اگلے 9 سال میں پھر سے اٹھنے والے. The world order is going to change. ابھی یونیپولر ورلڈ آرڈر ہے, اب بائی پولر ورلڈ آرڈر 9 سال میں آنے والا ہے. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ اچھا بائی دی وے آپ کو میں مذاق کی بات کہہ دوں, لو آئی کیو کی میں آپ کو باتیں کہہ دوں جو آنسرز اس پہ دیے جاتے ہیں. یہ نا عربوں کو ان کے جو دل ہے اور ان کے جو ذہن ہے نا اس کو مائل کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا تاکہ ان کو پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں نبی ہے. تو ایک ایسی پریڈکشن دی گئی جو جیسے ہی پوری ہو گئی وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا. یہ اس لیول کے آرگیومنٹس دیے جاتے ہیں, سرفیس لیول کے. حالانکہ یہ آرگیومنٹ ایک طرز عمل پہ ویلڈ ہے کہ جو یہ پریڈکشن دی گئی تھی قرآن میں, جو قرآن نے پروفیسی تھی, وہ جب پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد زیادہ بڑھ گیا لوگوں کا. لیکن دس واز ناٹ دی اونلی کاز. اگر آپ کو پروفیسی دینی تھی اور پروفیسی کے تھرو ہی پورا کرنا تھی, مطلب نبوت کو پروو کرنا تھا, اسٹیبلش کرنا تھا, تو آپ نے جیو پولیٹیکل پروفیسی کیوں دی قرآن میں؟ اللہ عز و جل کوئی اور پروفیسی دیتے. مکہ تو تزکیہ کا دور تھا, تو تزکیہ کی کوئی پروفیسی دیتے. اکانومکس کی, جیو پالیٹکس کی کیوں پروفیسی آ رہی ہے؟ سورہ قریش بھی مکہ میں نازل ہو رہا ہے, اور سورہ قریش میں مکہ میں یہ کہا جا رہا ہے قریش کا ایلاف ہے, قریش کی اکانومی کس طرح سے سسٹین ہو رہی ہے. تو یہ والی آپ کو کیوں نالج سیٹس دینی ہے, اس طرح کا مائنڈ سیٹ کیوں آپ کو تیار کرنا ہے مکہ کے دور میں؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوری کی پوری دنیا کے جو معاملات ہوتے. کسی کا کیمرہ آن ہے, بند کر دے. حواس, کیمرہ کسی کا آن ہے؟ یا جلدی سے اس کو بند کر لیں. آلرائٹ. سو کیونکہ جب نبی آتا ہے, غور سے سمجھے, نبی جب آتا ہے تو نبی جو ہے نا وہ پراپر طرز عمل تمام کے تمام معاملات کو لے کے آتا ہے. نبی کسی صرف تزکیہ نفس کرنے کے لیے نہیں آتا ہے, یا صرف نماز روزے رکھوانے کے لیے نہیں آتا ہے. نبی پورے کے پورے معاملات کے لیے آتا ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے دور میں رومن ایمپائر کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہ جو بائی پولر ورلڈ ہے وہ یونیپولر ورلڈ میں کنورٹ ہو چکا ہے, سو اب آپ کو اسٹریٹجی اس طرح سے رکھنی پڑے گی. آپ ابھی جو یونیپولر پاور ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. جو یونیپولر پاور ہے اس کے خلاف ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے ہو, کیونکہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی دوسری پاور نہیں ہے, ڈپلومیسی کھیلنے کے لیے کوئی دوسری پاور نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی کرش کر سکتے ہیں آپ کو. یعنی آپ اپنی پالیسی کو اس طرح سے ابھی رکھو گے کہ 9 سال کے ٹائم میں جیسے ہی بائی پولر ورلڈ آئے گا
اس کے بعد آپ کے ایسے معاملات ہونے چاہیے, ایسی اسٹریٹجی پلاننگ ہونی چاہیے کہ now you will be among the third, you will be the third growing power in the world challenging these two powers. لیکن تب تک کے لیے you will have to wait because unipolar power کو آسانی سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی جب آپ عرب میں ایک ایسے شہر میں رہتے ہو جو پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے اپنے کھانے کے پینے کے معاملات میں for its trade with these two powers. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ہجرت کروائی تھی ایبسینیا کی طرف, ان کو جیسے ہی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر گئے اس وقت نہیں بلایا. سوچے ذرا کتنے ٹائم کے بعد بلایا. ہم یوزلی کہتے ہیں کہ جو ایبسینیا یعنی جو نجاشی کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کروائی تھی, تو وہ اس لیے کروائی تھی کیونکہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی, وہاں پر بہت مصیبتیں تھی, تو مدینہ جا کر تو پرسیکیوشن ختم ہو گئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے اگر مدینہ گئے حضور علیہ السلام, کیا ان کو اب پہلے دن یا پہلے مہینے واپس نہیں یا پہلے ہی سال واپس نہیں بلانا چاہیے تھا ان تمام کے تمام لوگوں کو جن نے ہجرت کی تھی ایبسینیا کی طرف؟ یس نو؟ سوچے ذرا, کیونکہ مدینہ میں تو سوچے ذرا مدینہ میں مسلمانوں کی پرسیکیوشن تھی. کیا مدینہ میں مسلمانوں کو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سے روکا جا رہا تھا؟ نو سر. تو کیوں کیا حضور علیہ السلام نے ایبسینیا گئے ہوئے لوگوں کو کیوں نہیں بلایا پہلے سال؟ اچھا اندازہ لگائے کہ کب بلایا ہوگا واپس. جن نے پہلی ہجرت کی تھی ایبسینیا کی طرف, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بلایا ہوگا؟ خیبر کے بعد. اور کیوں خیبر کے بعد کیوں بلایا؟ کیونکہ سر 9 سال کی پروفیسی بھی تو مل گئی تھی نا کہ 9 سال کے بعد رومنز جی, کیونکہ خیبر کے بعد جو رومنز ہیں وہ واپس غلبے میں آ گئے تھے پرشینز کے خلاف, اور جو یونیپولر ورلڈ آرڈر تھا وہ بائی پولر ورلڈ آرڈر میں کریٹ ہو گئی. اور جب تک یونیپولر ورلڈ آرڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسک نہیں لے سکتے تھے کہ ان لوگوں کو بھی یہاں پر واپس بلا لے اور پرشیا ان کے خلاف آ جائے, یعنی مدینہ کے اسٹیٹ کے خلاف آ جائے اور اللہ بچائے کرش کر دے اس کو, اور کوئی بھی دنیا میں مسلمان نہ بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could not have taken this risk. وہ اتنی بڑی رسک نہیں لے سکتے تھے. اسی لیے جب تک کہ بائی پولر ورلڈ آرڈر پھر سے نہیں آ گیا, اور جب تک کہ جو پرشینز ہیں وہ کمزور نہیں ہو گئے اور رومنز پھر سے اس پاور بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے اوپر نہیں ابھرے, تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں پر رکھا تاکہ اگر پرشیا مدینہ پہ چڑھائی کر بھی دیتا ہے اللہ بچائے تو وہ لوگ کم سے کم سیف ہے, وہاں سے اسلام کنٹینیو چلے گا. So you need to understand these are tidbits جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں. بہرحال ہم ابھی کے ایشو پہ آتے ہیں. So اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پرشین اور رومنز آپس میں لڑ کر پوری دنیا کو سفر کروا رہے تھے. جب یہ آپس میں لڑائی کرتے تھے یا ودن اگر پرشین ایمپائر کبھی ریبیلین اٹھتا تھا یا رومن ایمپائر میں ریبیلین اٹھتا تھا یا کسی اور عرب کے, جیسے یمن میں ان کا بہت دبدبا تھا, کبھی یہاں یمن میں رومن ایمپائر کا دبدبا آتا تھا اور کچھ سال کے بعد پرشین ایمپائر کا دبدبا آتا تھا. اور جب یہ اس طرح کے معاملات میں آتے تھے یہ لوگ ہزاروں میں قتل عام کرتے تھے, ہزاروں میں لوگوں کا قتل عام کرتے تھے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے. کسی کی یاد آ رہی ہے یہ سارا واقعہ سن کے کرنٹلی کون ایسا کرتا ہے؟ اسرائیل اور کون سپر پاور, کون سا سپر پاور ابھی ایسی حالت کرتا ہے کہ اٹ آل کیئرس اباؤٹ اٹس انٹرسٹ, اور جہاں پر بھی اس کو ڈر لگے وہاں لاکھوں ہزاروں کا قتل عام کر سکتے. جی امریکہ نیٹو. تو اچھا اسی کے خلاف ابھی کون ابھر رہا ہے ایز اے سپر پاور؟ شاباش, چائنا ابھر رہا ہے, یا چائنا اور رشیا کا جو الائنس ہے ابھی, خاص کر چائنا پرٹیکولرلی, وہ ابھر رہا ہے ایز اے سپر پاور اگینسٹ اٹ. اب سوچے ذرا, چائنا آ جائے ایز اے سپر پاور یا یو ایس رہے ایز اے سپر پاور, ڈو یو تھنک جو مسلم انٹرسٹ ہے وہ سیف گارڈ رہیں گے کسی کے بھی ساتھ؟ اگر یونیپولر ورلڈ آرڈر رہا, یونیپولر کی میں بات کروں, بائی پولر کی نہیں کر رہا ہوں میں, بائی پولر رہا تو آپ ڈپلومیسی کر کے کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں فلرٹنگ ان دا پالیٹکس, فلرٹ کر سکتے ہو اینڈ یو کین سیف گارڈ یور انٹرسٹ. یہ دم کا کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کچھ کیا تو ہم آپ کے دشمن کے ساتھ
رہ لیں گے ان کے ساتھ ریلیشن کر کے ان کے ساتھ ریلیشن کر کے, تاکہ دونوں میں کوئی بھی ہمت نہ کرے آپ پہ آنے کی. کوئی کرے گا تو آپ دوسری کی طرف جاؤ گے. ہی ول گیو یو دا سپورٹ. یونیپولر ورلڈ آرڈر کی میں بات کر رہا ہوں, چائنا ہو یا یو ایس ہو. ڈو یو تھنک اینی امنگ دیز ٹو پاورز ان کے انڈر اسلامک انٹرسٹ یا مسلمانوں کے انٹرسٹ یا ایون دو انسانیت کی انٹرسٹ سیف ہے؟ کبھی بھی سیف نہیں. یہی کہا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بائی پولر ورلڈ آرڈر ہے, تباہی مچ چکی ہے دنیا میں. اللہ نے سورہ روم میں آپ دیکھیں کیا کہا کہ خشکی میں اور تری میں ہر جگہ بربادی فساد پھیل چکا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ انسانوں نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے ڈایا ہے. خشکی کہتے ہیں لینڈ کو, تری کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینڈ سکیپ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ فساد نہ ہی صرف ان لوگوں نے لینڈ پہ مچا کے رکھا ہے, زمین پہ مچا کے رکھا ہے, فساد انہوں نے پانی میں بھی مچا کے رکھا ہے. دے آر dismantling the trade routes of the world. سورہ روم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور خشکی دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. دونوں جگہ فساد مچا کے رکھا ہے, نیوی نے بھی اور آرمی نے بھی ان کی. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنٹ دی جا رہی تھی, start devising the strategy. امام غزالی جب وہ نبوت کے بارے میں بات کرتے, یا بہت سارے اسکالرز اسلام میں جب وہ نبوت کے ایسپیکٹ کے بارے میں بات کرتے, حیران کن ایک بات کرتے. وہ کہتے ہیں وہی کا جو رول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کل کا کل نہیں تھا. یعنی حضور علیہ السلام ہر وقت ہر مومنٹ پہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہی آ رہی ہے تو وہ اٹھ رہے تو وہی کے حساب سے اٹھ رہے, بیٹھ رہے تو وہی کے حساب سے اٹھ رہے, کوئی مومنٹ اٹھا رہے تو مومنٹ چلا رہے ہیں, یا کوئی ایونٹ کر رہے یا کوئی اسٹریٹجی بنا رہے تو وہی آئی ہے تو یہ کرو. ایسا نہیں تھا. وہ کہتے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرتی تھی. اس کے بعد جس چیز کی طرف اشارہ ہوتا تھا یا جس چیز کی طرف حکم دیا جاتا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل کے تھرو, اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کے قلب کو گائیڈ کیا تھا, پاک و صاف رکھا تھا, اس کے تھرو اسٹریٹجیز ڈیوائز کرتے تھے. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو بہت ہی بڑا رول دیتے ہیں when it comes to establishing all these points. تو وہی کا جو سلسلہ تھا, قرآن کا جو سلسلہ تھا, جبرائیل علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا, وہ کیا تھا؟ وہ تھا ان کو گائیڈ کرنا, ان کو بتانا. ان کو سوچے ذرا قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سوچنے میں مجبور کرتے ہیں. تو یہ والا مسئلہ کہتے ہیں وہاں پر. اور باقی جو مسئلہ تھا اسٹریٹجیز کا, موومنٹس کا, پلانس کا, آبجیکٹیوز کا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عقل کا وہ تقاضا کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ شارپ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے زیادہ ذہین تھے حضور علیہ السلام. اور یہاں تک کہ وعدہ کنفر تو نہیں, مجھے یاد یا تو عادل صلاحی ہے یا تو وعدہ کنفر ہے, دونوں میں ایک ہے. وہ یہاں تک کہہ دیتے کہ 95% اور جو واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ اپنی عقل سے کیے, جو وہی کے تھرو ان کو گائیڈ کیا جا رہا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے؟ اس طرح تو ہمیں بھی اینڈ ٹائم پروفیسیز کا بتایا ہوا ہے کہ آخرتوں میں چیزیں کس طرح ہوں گی. تو پھر لائک ایز مسلم ہمیں بھی تو ان چیزوں کو ریورس انجینئر کر کے اس طرح کی پالیسیز نہیں بنانی چاہیے. اسی کے لیے تو بتائی گئی ہے اینڈ ٹائمز. ایسکیٹالوجی تو اسی کے لیے تھی. ایسکیٹالوجی اس کے لیے تو نہیں تھی کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ دنیا میں غلبہ کریں گے, تو تب تک تم ویٹ کرو, تم مرتے جاؤ, پیٹتے جاؤ, تمہاری بچیوں کو ریپ کرتے جائے, تمہاری بچوں کے اسکول پہ میسائل داغ کے 200 بچوں کو ایک دن میں شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, چیخیں نکلے ان پرائمری اسکول کی بچیوں کی, اور تمہارے لگ بھگ 1-1.5 کروڑ لوگ ود ان دا پیریڈ آف 40-50 سال قتل عام کر دیا جائے, ان کو بے گھر کر دیا جائے, ان کو بیوہ کر دیا جائے, ظلم, تشدد, ٹارچر سینٹرز میں کیا جائے, اور تم بیٹھو امام مہدی کا اس کے نہیں تھا کبھی. وہ تو اس کے لیے ایسکیٹالوجی تو اسی کے لیے ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ریورس انجینئر کر کے ہم لوگ اسٹریٹجیز ڈیوائز کرے, قوم کو بتائے کہ یہ مصیبتیں آنے والی ہیں, تیاری رکھو اس سے پہلے کہ ہمارے وقت پہ آ جائے. یہ اسی کے لیے تو بولی جاتی ہے. بہرحال اٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک, لیٹس موو فارورڈ. سو حضور علیہ السلام کے بعد ظاہر سی بات ہے صحابہ کی تو ٹریننگ ہوئی تھی. ادروائز آپ سوچے ذرا, صحابہ کیوں پرشین امپائر کے خلاف لڑتے, صحابہ کیوں رومن امپائر کے خلاف لڑتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسامہ بن زید کو رومن امپائر کے خلاف بھیجتے, قادسیہ کیوں ہوتا؟ ٹریننگ ہوئی تھی. دے نیو. سورہ روم ان نے بھی پڑھی تھی, قریش کا ایلاف ان نے بھی پڑھا تھا, سورہ قریش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا, سمجھایا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. سو مسلمان ابھر رہے تھے ایمان کے دم پہ, اللہ تعالیٰ کی مدد کے دم پہ, اور
اسٹریٹجیز کے دم پہ. اور کیا کیا انہوں نے؟ رومن امپائر کو بھی پچھاڑ دیا, پرشین امپائر کو بھی پچھاڑ دیا. اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اب کیسر اور کسرا کبھی بھی نہیں واپس اٹھنے والے, یہ کبھی بھی واپس نہیں آنے والے. سو اس کے بعد ایران اور رومن امپائر میں, خاص کر جو پرشین امپائر ہے, پرٹیکولرلی پرشین امپائر میں اسلام پھیلنا سٹارٹ ہو گیا. اسکالرز گئے وہاں پر, وہاں کا سسٹم بدلنا سٹارٹ ہو گیا, وہاں مساجد بننے لگی, وہاں پر مدارس بننے لگے. تو ان لوگوں نے جو ان کا دین تھا اس سے پہلے, یعنی they were following the Zoroastrianism religion, وہ اب مسلمان ہونا سٹارٹ ہو گئے. یہاں سے شروعات ہوتی ہے کرنٹ کنفلکٹ کی, جو آج آپ کے اور میرے سامنے نمودار ہے. ایران کے جو لوگ تھے اس میں اچھی خاصی پاپولیشن ان لوگوں کی تھی, اور عراق کا جو ایریا تھا, ایران تو اب الگ ہے, عراق اب الگ ہے. اس سے پہلے عراق تو الگ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ساری باؤنڈریز ہے, they are very modern boundaries, literally they are very modern boundaries. تو عراق والا جو ایریا تھا اور بھی سراؤنڈنگ جو ایریا تھا, اس میں اچھی خاصی پاپولیشن شیعہ مسلمس کی تھی, اچھی خاصی. ناٹ میں نہیں کہوں گا کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن, لیکن اچھی خاصی پاپولیشن شیعہ مسلمس کی تھی. اور ہوا کیا, 12ویں سینچری میں مونگولز نے ایران کو انویڈ کرنے کی کوشش کی, اینڈ اٹ واز دا اونلی آرمی, بائی دا وے 2 بار, ایک بار چنگیز خان کے انڈر اور ایک بار ہلاگو خان کے انڈر. ان دونوں کے انڈر ایران پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ لوگ جو ہے نا کامیاب ہو بھی گئے اس وقت. تو جب ہم کہتے ہیں نا گراؤنڈ آن دا بوٹس, گراؤنڈ آن دا بوٹس کا مطلب کیا ہے؟ شاباش, آج کل آپ لوگ بہت خبروں میں سن رہے ہوں گے, گراؤنڈ آن دا بوٹس, گراؤنڈ آن دا بوٹس. ٹرمپ از کیلکولیٹنگ کہ کیا ہم بھیج سکتے ہیں گراؤنڈ آن دا بوٹس. بتائیے ذرا, بوٹس آن دا گراؤنڈ, سوری واٹس دیٹ؟ سر یہ جو آرمی ڈپلوائمنٹ, ایک تو ایئر فورس اور ایک نیوی ہوتی ہے نا, ایک سمپل آرمی ذہن سے لفظ نکل گیا جی, جب سولجر گراؤنڈ آرمی ہاں, گراؤنڈ آرمی کے بارے میں آ رہا ہے کہ گراؤنڈ آرمی وہ لوگ نہیں بھیج سکتے ہیں, یہ نہیں جیت سکتی ہے. لیکن ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ گراؤنڈ آرمی جب مونگولز نے بھیجی 2 مرتبہ, تو ان نے بہت ہی خطرناک ڈسٹرکشن کی ایران کی. لیکن بعد میں جب ہلاگو خان نے ڈسٹرکشن کی تھی, اس کے بعد جو مونگولز تھے وہ مسلمان ہو گئے, تو ایران کے معاملات پھر سے درست ہو گئے, پوری مسلم ممالک کے معاملات پھر سے درست ہو گئے when Mongols accepted Islam. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹروپس نیچے نہیں بھیج سکتے ہو اور آپ ڈیمیج نہیں کر سکتے, ڈیمیج کر سکتے ہو. لیکن کیا یو ایس ٹروپس بھیجے گا نیچے؟ جو ڈیمیج ان کو ملے گا وہاں سے وہ برداشت کر سکتا ہے یو ایس؟ یا یو ایس اپنے ٹروپس بھیجنے کے بجائے مڈل ایسٹ کنٹریز کے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ٹروپس بھیجے گا تاکہ یہ آپس میں لڑے, ان کا نقصان ہو جائے, میں بچ جاؤں؟ کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی اسرائیل ابھی پلان کر رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی سیکرٹ کائنڈ آف پروگرامز یا سیکرٹ کائنڈ آف آپریشنز ابھی پلان ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ کی کنٹری کو, ان کے سولجرز کو یوز کیا جائے ایران کے خلاف اور ہمارے سولجرز بچ جائیں؟ اور اگر جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ایران تباہ ہو جائے گا, امریکن امپائر کو نقصان پہنچے گا. کیا ایران پوری طرح سے تہس و نہس؟ واٹ ول بی دا پاسبلٹیز؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے. بس یہ یاد رکھیں, boots on the ground is not going to be easy in Iran right now. It's not going to be easy at all. اور یاد رکھیں, اگر یہ لوگ اپنے گراؤنڈ آرمی کو ایران بھیج دیتے ہیں تو جا تو لیں گے کسی by some way, one way or another way. حالانکہ بہت مشکل ہے ایران میں انٹری بھی ہونا اتنے نمبر آف سولجرز. when you send soldiers on the ground, آپ کو 2-3 ہزار سولجرز نہیں, آپ کو لاکھوں ریزرو سولجرز کو پوری دنیا سے لانا پڑے گا اور اپنے الائز کو لانا پڑے گا, ان کو بھیج کے وہاں پر کنٹرول پانا پڑے گا. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ 5-10 ہزار سولجرز کو بھیج دیا تو آپ جیت گئے. نو, اٹ ڈزنٹ ورک ایٹ آل. یہ اس طرح سے نہیں ورک کرنے والا ہے. سو اتنا زیادہ نمبر بھیجنا, وہ بھی ایک ایسی کنٹری میں جو کہ نیچرلی پروٹیکٹڈ ہے, نیچرلی فورٹیفائڈ ہے, جیوگرافکلی پروٹیکٹڈ ہے, بہت مشکل ہونے والا ہے, بہت ہی زیادہ مشکل. اور اگر آپ نے بھیج بھی دیا, میں نے اس سے پہلے بات کی ہے, میں نے لائیو سیشن کیا آپ لوگوں کے ساتھ ایران کے بارے میں, اگر بھیج بھی دیا ان لوگوں نے اپنے سولجرز کو, تو ان کا وہاں سے واپس نکلنا is going to be next to impossible. کیوں؟ اس کے لیے جیوگرافی ذمہ دار ہے. وہ جیوگرافی کیا ہے میں ابھی انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا. اور مان لیں ان نے سولجرز بھیجے, ان نے ایران میں تباہی بھی مچا دی, بٹ یاد رہے گا اگر ویسا ہو بھی گیا کہ یہ سولجرز بھیجتے ہیں ایران کی تباہی مچا دیتے ہیں, تو 2 چیزیں ہونے والی ہیں. ایران خود تباہ ہو جائے گا, بٹ ایران ول میک شیور وہ اپنے ساتھ امریکن امپائر کو بھی تباہ کر دے گا. ایران ول گو ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ, جس نے امریکہ کے امپائر میں ایک ایسی کیل ٹھوکی کہ اس کا کافن بہت خطرناک طریقے سے, اس کا جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں, کافن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟
تابوت کہتے ہیں جی سر ان کا تابوت جو ہے نا وہ ایران نے ایسی کیلوں کے تھرو بند کر دیا کہ ان کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا, یعنی ڈکلائن پہ لے کے آئے گا امریکن امپائر کو. کیسے لے کے آئے گا؟ غور سے سمجھے گا اس چیز کو. ایران کہ اگر میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں, میپ کی طرف غور سے دیکھیے گا, سمجھے گا مسئلہ کیا ہے. اچھا بائی میں ایک پوائنٹ میں آپ کو کہہ دوں, یہ میں اس پہ آ رہا تھا, اس سے پہلے میں آپ کو جیوگرافی دکھاؤں. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جیسے میں نے کہا مونگول جب مسلمان ہو گئے تھے تو ایران میں کچھ پاپولیشن شیعہ کی تھی, ساری کی ساری پاپولیشن شیعہ کی نہیں تھی. صفوید ڈائنیسٹی جب لگ بھگ 15 سینچری کے قریب شاید ایران میں آتی ہے تو صفوید ڈائنیسٹی خود شیعہ ہوتی ہے, اینڈ دے ور ایکسٹریم شیعاز. آپ کو ایکسٹریم دونوں طرح سے دکھیں گے, سنی میں بھی آپ کو ایکسٹریم دکھیں گے, شیعہ میں بھی آپ کو ایکسٹریم دکھیں گے. آئسس کی آپ دیکھ لیں, آئسس کس ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے, even though they call themselves سنی مسلم, پر آپ کو پتہ ہے تمام میجورٹی آف دا اسکالرس ان پہ فتویٰ ہے کہ وہ خارجی اور ان کے جو طریقے وہ اسلام کے خلاف ہیں. بہرحال اسی طرح شیعہ میں بھی ایسی ڈویژنز ہیں جو کہ ایکسٹریمز پہ ہیں, جیسے ایلاوائٹس ہے. ایلاوائٹس کو نصیریز بھی کہتے ہیں, نام سنا ہے آپ نے نصیریز کا؟ شیعہ کی 3 گروپس ہیں میجرلی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک گروپ ہے جن کو ہم کہتے ہیں ایلاوائٹس, ایک ہے جن کو ہم کہتے ہیں ڈروز, اور ایک ہے جن کو ہم کہتے ہیں ٹویلرز, 12 اماموں کو فالو کرنے والے. نصیریز جن نے اپنا نام ایلاوائٹس رکھ دیا, اور ڈروز. یہ 3 طرح کے ڈویژنز آپ کو شیعہ میں مل جائیں گے. تو ایلاوائٹس اور جو ڈروز ہیں ان کو شیعہ کے بھی اسکالرس اسلام کا حصہ نہیں مانتے, ایکسٹریمسٹ مانتے. اچھا آپ حیران ہو جاؤ گے, آپ کو یہ شاید کسی نے بتایا نہیں ہوگا, جو جعفری فقہ ہے نا, جعفری اسکول آف تھاٹ, اس کو الازہر یونیورسٹی نے کہا ہے یہ اسلام کا حصہ ہے. سنا تھا کبھی آپ نے؟ تو جعفری اسکول آف تھاٹ کو الازہر یونیورسٹی نے, اور انفیکٹ شیخ یوسف القرضاوی نے شیعہ کو جو ان کی مین پاپولیشن ہے ان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ان پہ تکفیر نہیں کر سکتے ہو اس طرح سے, جس طرح سے ابھی عام ہو چکا ہے, خاص کر پیٹرو ڈالرز کے سپورٹ کیے ہوئے اسکالرس اور ان کے فتویٰ اگینسٹ دیز پیپل, تو آپ اس طرح سے ان پہ تکفیر نہیں کر سکتے ہو. تو ہی واز اگینسٹ دا تکفیر, شیخ یوسف قرضاوی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں. اس نے کہا تھا کہ وہ شیعہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں بلیو کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بلیو کرتے, آپ ان کو تکفیر نہیں کر سکتے ہو. تکفیر کرنے کے لیے آپ کے پاس کرسٹل کلیئر پروف ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. میجورٹی آف دا اسکالرس نے جب ان کو سنی اسکالرس نے جب ان کو کیٹیگرائز کیا تھا تو اہل بدعت کے نام سے ان کو کیٹیگرائز کیا تھا. ان پہ تکفیر کر کے ساروں کو کافر نہیں کہا گیا تھا. لیکن 2 ایسی کمیونٹیز ہیں ان کی, ایلاوائٹس اور ڈروز, جن کے بارے میں کلیئر آتا ہے کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. سو صفوید ڈائنیسٹی بہت ایکسٹریم ڈائنیسٹی تھی. ان لوگوں نے جب ایران پہ قبضہ پایا, ایران کو جیتا, تو ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے زبردستی ایران میں سنیوں کو شیعہ کرنا سٹارٹ کر دیا, حالانکہ ان کو ٹارچر کر کر کے مصیبت ڈالا کے ان کو سنی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. اور یہ ہسٹری آپ پیچھے بھی جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا شیعوں پہ بھی مطلب یہ جو ظلم ستم ہے بائی ون پارٹ آف دا مسلم کمیونٹی اور ادر پارٹ, یہ ان پہ بھی ہوا ہے, دونوں طرف سے لڑائی ہوا ہے. اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کا واقعہ ہے, پھر حضرت علی کا واقعہ ہے, پھر حضرت حسن کا, پھر حضرت حسین کا. یہ سارے واقعات آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دا کرنٹ پولیٹیکل انالیسس, دا کرنٹ پولیٹیکل اسٹرکچر جو اس بارے میں. سو صفویدس نے اس مطلب جو میجورٹی سنی ایریا تھا اس کو شیعہ کرنا سٹارٹ کر دیا ظلم و تشدد کے نام سے. پلس پوری دنیا کے جو شیعہ اسکالرس تھے اس وقت وہ یہاں ایران جانا سٹارٹ ہو گئے, بیکاز دے فاؤنڈ اے ریفیوج ان دا صفوید ڈائنیسٹی. اور صفوید ڈائنیسٹی کے تحت وہ اس کو لیجٹمائز کر رہے تھے, اس کے رول کو اپنی ریلیجوسٹی کے تھرو, اور صفوید ڈائنیسٹی نے ان علماؤں کو بڑی بڑی پوزیشنز عطا کر دی. یہاں تک کہ پبلک افیئرس میں ان نے شیعزم جو شیعہ اسلام ہے, پہلی بار ایران نے اپنا جو ریلیجن ہے وہ شیعزم کا ڈکلیئر کر دیا انڈر دا صفوید ڈائنیسٹی. سو دیٹ از دیٹس اے پرابلم. بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو برٹشرز ہیں وہ آتے ہیں اور وہ ان کو غلام بنا دیتے ہیں, جیسے کہ پورے عالم انسان اسلام کو بنایا تھا. تو اس کے بعد ان کا 1900s کی میں بات کر رہا ہوں, 1925 میں ان کا ایک آرمی کا جنرل یا آرمی کا کوئی پرسن ہوتا ہے رضا شاہ کے نام سے.
تو وہ جو ہے نا وہ کو کر دیتا ہے اگینسٹ دا ایران, اور وہ ڈیموکریٹک لاز کو لانا چاہتا تھا, وہ ویسٹرن لاز کو لانا چاہتا ہے, اور وہ ظلم اور تشدد کر لیتا ہے, اور کانسٹیٹیوشنل ایک قسم کی آپ مان لیں ایرسٹوکریسی وہاں پر اسٹیبلش کر دیتا ہے. تو پھر اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے 1950s میں خمینی, امام خمینی اور اس کے جو سپورٹرز ہیں جس میں یہ بھی آیت اللہ علی خمینی صاحب تھے, تو ان لوگوں نے اس شاہ ڈائنیسٹی کو ٹاپل کر دیا. سو یہ چھوٹی موٹی ہسٹری ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آتے ہیں اس کی جیوگرافی پہ. آپ کے سامنے ایران کا ایریا ہے, اس میں دو امپورٹنٹ ایریاز ہیں, مطلب دو امپورٹنٹ چیزیں ہمیں جاننی. آپ کو یہ ایک زون دکھ رہا ہوگا ماؤنٹینس کا, دکھ رہا ہے آپ کو؟ یس دکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں زاگروس ماؤنٹین. کیا کہتے ہیں؟ زاگروس ماؤنٹین. اور یہ ایک اور ماؤنٹین ہے, اس کو کہتے ہیں البرز ماؤنٹین. کیا کہتے ہیں؟ البرز ماؤنٹین. یہ دو ایسی ماؤنٹینز ہیں ایران کے پاس جو ایران کو نیچرلی پروٹیکٹ کر دیتے ہیں فرام این انویژن. یہ جو البرز ماؤنٹین ہے, یہ آپ اگر آپ دیکھو گے نارتھ سے جائے گا کہاں کی طرف, نارتھ ویسٹ سے جائے گا ایسٹ کی طرف, اور لگ بھگ یہ اس کو افغانستان تک کیا کر لیتا ہے, پروٹیکٹ کر لیتا ہے فرام دا انویژن. تو کوئی بھی آرمی اگر آتی ہے, تھرو فٹ آتی ہے, تو البرز ماؤنٹین ول بی دا پرابلم. البرز ماؤنٹین ول بی دا پروٹیکشن فار دا ایران, اور یہ ہنڈریڈس آف کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے. اور پھر آتی ہے زاگروس ماؤنٹین جو کہ بہت امپورٹنٹ ماؤنٹین رینج ہے ایران کے لیے, جو نارتھ سے نیچے ساؤتھ تک آتی ہے, اور لگ بھگ 1400 کلومیٹر کی شاید یہ رینج ہے, اور ایران کو میجرلی پروٹیکٹ کرتی ہے اگین فرام دا ایکسٹرنل انویژن. اور ایک طرف سے آپ کا عربین پیننسولا, عربین سی ہے. تو تین جگہوں سے ایران جو ہے نا وہ بالکل سیف ہے when it comes to the geography, مطلب کافی حد تک سیف ہے when it comes to geography. اور انہی زاگروس ماؤنٹینز میں, انہی البرز ماؤنٹینز میں ایران نے اپنی میسائلز کرنٹلی رکھی ہے, اپنے بیلسٹک سسٹمز کرنٹلی رکھے ہیں, اپنے ڈرونز کرنٹلی رکھے ہیں, اپنی سپلائی لائنز کرنٹلی رکھی ہے. کیونکہ اگر آپ ایئر کے تھرو کر بھی لیتے ہو حملہ, تہس نہس شہروں کو کر بھی لیتے ہو, لیکن آپ ماؤنٹینز کو کتنا تہس نہس کر سکتے ہو؟ ماؤنٹینز میں کتنی جگہوں پہ آپ کہاں پر آپ میسائل داغو گے؟ سوچے ذرا. شہروں میں آپ نے داغ دیا, آپ کو پتا چلا 10 20 50 100 500 1000 5000 سینٹرز ہیں جہاں پر ان کی آرمی ہے, جہاں پر ان کے میسائلز ہیں, ختم کر دیے. ماؤنٹینز میں کتنی جگہوں پہ کرو گے؟ کہاں پر کرو گے, اور کتنا ہی ڈیمیج کر پاؤ گے آپ ماؤنٹینز میں؟ یہاں تک کہ ان کا جو نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ہے وہ بھی ایران نے ماؤنٹینز میں رکھا ہے. وہ ایران نے اس طرح سے نہیں رکھا ہے کہ اوپنلی ہم جو ہے نا وہ کسی شہر میں اس کو پسا دیں گے تو بس اس پہ تم حملہ کرو تباہ ہو جائے گا. نو, وہ دکھانے کی چیز ہے, وہ ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو ایران نوز اے ٹرک. سو بائی ایئر یعنی ایئر سپیریورٹی کے تھرو آپ ایران کو نقصان بہت پہنچا سکتے ہو, آپ ایران کو بہت تکلیف دے سکتے ہو, آپ ایران میں قتل عام ضرور کر سکتے ہو, لیکن ایران کو پست نہیں کر سکتے ہو, ایران کو اپنے انڈر نہیں لا سکتے ہو ایئر کے تھرو. ہاں, اگر ان کی جو اندر کی لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہو جائے, جس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے, جس کی وجہ سے کرنٹلی رشیا اور چائنا انوالو نہیں ہو رہی ہے ڈائریکٹلی. نیوز میں ابھی آیا تھا, چائنیز جو میڈیا ہے ان نے خود اس کو تسلیم کیا کہ 2.5 گھنٹے پہلے علی خمینی پہ حملہ کرنے سے پہلے چائنا نے سیٹلائٹ امیجری, چائنا نے ریڈار امیجری ایران کو بھیجی تھی کہ حملہ ہونے والا ہے آپ پہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈھائی گھنٹے پہلے چائنا نے کلیئر کٹ انفارمیشن دی تھی ایران کو کہ آپ پہ حملہ ہونے والا ہے. وہاں سے میسائلز, لانچرز, یہ جیٹس اور باقی سارے تیار ہو چکے ہیں. وی آر سیئنگ اے موومنٹ 2.5 آورز پہلے. اور کہا جا رہا ہے نیوز میں کہ وہ ساری انفارمیشن ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کے جو وہ وہاں پر لیڈرز ہیں جو وہاں پر ملے ان تک نہیں پہنچی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیڈرشپ کرپٹ. اس کا مطلب ہے اندر سے ہی لیڈرشپ میں کچھ ایسے لوگ افراد ہیں جو کہ ورک کر رہے فار دا ویسٹ, ورک کر رہے فار دا سی آئی, ورک کر رہے فار دا اسرائیل. اس وجہ سے چائنا اور رشیا ہیزیٹیٹ کر رہی ہے کرنٹلی ابھی کے معاملے میں ان کے ساتھ انٹرفیئر کرنے میں ڈائریکٹلی. حالانکہ چائنا ابھی سیٹلائٹ امیجری کے تھرو سپورٹ کر رہا ہے ایران کو,
सैटेलाइट के थ्रू या बाकी सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन के थ्रू, रेडार के थ्रू उनको भी गाइड कर रहा है, जिस वजह से ईरान ने इतनी प्रिसिशन स्ट्राइक्स की है करंटली, इतनी जबरदस्त स्ट्राइक्स की है। हालांकि अभी आप देखोगे अभी 2-3 घंटे एक वीडियो रिलीज हुई है जहां पर यूएस बेस पे सुपरसोनिक मिसाइल ईरान ने दागी थी। किसी ने देखी वो वीडियो? सर कहाँ पे, दुबई में या किस कंट्री? मुझे याद नहीं अभी किस कंट्री में, मुझे लगता है बहरीन में वो सुपरसोनिक मिसाइल दागी थी। यस सर देखी थी। या उसका बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। या सो यू कैन अंडरस्टैंड वो जो प्रिसिशन अभी ईरान को मिल रही है वो चाइना के इनडायरेक्ट सपोर्ट से मिल रही है, लेकिन चाइना और रशिया अभी डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करे। हालांकि चाइना और रशिया दोनों का मिडिल ईस्ट में अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अगर कोई दबदबा हो सकता है, अगर कोई एलाई है और अगर कोई सप्लाई लाइनर है, वो है ईरान। ईरान खत्म तो चाइना और रशिया मिडिल ईस्ट में खत्म, तब भी वो नहीं आ रहे। दे आर हेजिटेंट राइट नाउ। क्यों? क्योंकि इतनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन 2.5 घंटे पहले चाइना भेज रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसने दिए थे? रशिया ने दिए थे। मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के, मिसाइल्स के खिलाफ जाने के डिवाइसेस के मैं हेल्प और बाकी सारी चीजों में रशिया हेल्प कर रहा था, उसके बावजूद वो इनको हेल्प नहीं आया अपने सुप्रीम लीडर को बचाने में। दिस टेल्स अ लॉट कि इतनी इनकी जो आर्मी है या इनकी जो लीडरशिप है वो अंदर से कितनी शाबाश क्या है, करप्ट हो चुकी है। So that is a lot. It's not a joke कि आपके सुप्रीम लीडर पे जो पूरी दुनिया में एक ऐसी इमेज है जो कि खुले तौर पर सामने शैतान और यजीद का सामना कर रहा है। इन दिस केस हालांकि वी हैव डिसएग्रीमेंट्स विद देम, इसमें कोई शक नहीं है। जो सीरिया में उन्होंने रोल निभाया, जो लेबनान में उन्होंने रोल निभाया, जो कत्ले आम उन्होंने किया था वहां पर, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। बट डिस्पाइट दैट फैक्ट ही वाज अमंग दोज पर्सन जो कि खुले तौर पर एलानिया जंग कर रहा था वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ। किसी और में इतनी हिम्मत नहीं थी, चाइना में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि एलानिया इस तरह से जंग करे और इतनी मुश्किलें पिछले 30-40 सालों से संभाले, इतने सैंक्शंस, इतनी मुसीबतें, इतने जंगे, इतनी परेशानियां संभाले, किसी में इतना दम नहीं था। और उस लीडर के को डिस्पाइट चाइनीज सपोर्ट टारगेट किया जाता है। सो राइट नाउ दे आर हेजिटेंट, बट चाइना और रशिया वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाएगी इसमें। वो कब आएगी? मुझे लगता है जब नेटो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन और जो बाकी अलाइज है नेटो के, वो जब आ जाएंगे ईरान के खिलाफ, इफ दे गो ऑन फॉर द वॉर, ग्राउंड वॉर, तब जाकर रशिया और चाइना इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। उससे पहले मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं रशिया और चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, बहुत कम चांसेस है। सो दैट इज वन थिंग। अब दूसरी चीज आते हैं, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि ईरान जो है उसने गल्फ कंट्रीज पे हमले किए हैं, और गल्फ कंट्रीज की सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे हमले नहीं हुए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हुए हैं, ऑयल रिसोर्सेज, ऑयल रिफाइनरीज पे हमले हुए हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इन जगहों पे हमले हुए हैं। सोचे जरा ऐसा क्यों? क्या इससे ईरान अपने आप पे और बड़ी मुसीबत नहीं डाल रहा है कि गल्फ कंट्रीज को अपने खिलाफ और कर रहे हैं, और गल्फ कंट्रीज इसराइल और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी और अपने डिफेंस में ईरान के खिलाफ एज अ प्रॉक्सी यूज की जाएगी बाय द यूरोपियंस एंड बाय द इसराइलीज? क्या इतनी बड़ी रिस्क नहीं है इसमें? यस नो? यस ऑयल रिफाइनरी का तो कह रहे थे कि जो है ईरान ने रिजेक्ट किया कि हमने वो अटैक नहीं किया, और जो उनकी सऊदीया में अमेरिकन एम्बेसी थी आई गेस, उस पर भी कह रहे हैं कि हमने अटैक नहीं किया। तो फिर ये न्यूज़ भी साथ में आई थी कि इंटरनल लाइक मोसाद के कुछ एजेंट्स हैं जो इन कंट्रीज के अंदर खुद बॉम्ब करना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा देखिए हो सकता है मोसाद के, इसमें कोई शक नहीं है, वो जितने बदबख्त और बेशर्म लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी में है कि इट विल स्ट्राइक द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ईरान की स्ट्रेटजी है, सोचे जरा क्यों? रेंज के सर मतलब कि यहाँ भी हम लोग अटैक कर सकते हैं, तो हाँ एक रेंज वॉर हो सकता है। एक रेंज वॉर है कि आपकी जहाँ पर यहाँ पर बेसिस है, हम वहाँ पर हमला करेंगे तो वहाँ से अपने जो एम्प्लॉइज है या वहाँ से अपनी जो आर्मी है, जेट्स है, मिसाइल्स है, वो दूर कर दो ताकि तुम्हारे लिए वॉर जो है ना महंगा हो जाए। एक ये भी वजह है, लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं है। अगर ये वजह सिर्फ होती तो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रक्चर्स पे हमला होता, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स पे हमला नहीं, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पेट्रो डॉलर इंडस्ट्री गल्फ कंट्रीज के सपोर्ट पे चलती है।
پوری دنیا کا لگ بھگ 25% کے قریب انرجی اور پوری دنیا سے لگ بھگ ایک اچھا خاصا کوارٹر سے بھی زیادہ کھانا پینا اور ٹریڈ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے شاباش؟ گلف کنٹریز پہ. یہاں سے تو آئل بیچ رہی ہے, انرجی بیچ رہی ہے, وہاں سے جو چیزیں لے رہی ہے وہ کون لے رہی ہے؟ گلف ہی لے رہی ہے نا. اور گلف کس میں ٹریڈ کرتی ہے شاباش؟ ڈالرز میں ٹریڈ کرتی ہے جی. اور صرف ڈالرز میں ٹریڈ نہیں کرتی ہے, گلف ریجن کا سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کس والے اسٹاک مارکیٹ میں؟ امریکن اسٹاک مارکیٹ. یعنی امریکہ کا جو پیٹرو ڈالر امپائر ہے اس کی جو بنیاد ہے, ایک اچھی خاصی بنیاد ہے, اچھے خاصے پلرز ہیں, وہ گلف کنٹریز ہے. تو اگر آپ گلف کنٹریز کے اکانومک ایسپیکٹس کو نقصان پہنچا دیتے ہو, آپ امریکن امپائر کو کرش کر سکتے ہو. اب ملٹریلی تو ایران امپائر کو نہیں ہرا سکتی, وی نو اٹ, یہ پاسبل نہیں ہے. ان کے پاس جو سپلائی لائنز بھی اپنی بیلسٹک میسائلز کی, سپرسونک میسائلز کی, یا ان کے پاس ڈرونز کی, وہ اتنی نہیں ہے کہ یہ 5-6 سال تک وار چلا سکے اور امریکہ کو ہرا سکتے. they will try, they are on the defensive policy right now. یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے یا ڈیفینسو اوفینس پہ جائیں گے, جس طرح ابھی ڈیفینسو اوفینس کر رہے ہیں. اب یہاں سے جا کے یہ امریکہ پہ تو میسائل نہیں داغ سکتے نا, کامن سینس کی بات ہے. یا اسرائیل پہ جو ان کی میسائلز ابھی جو بھی نمبرز آ رہے ہیں 1200 سے 2500 کے قریب ان کے پاس میسائل تھی, وہ بھی کسی ون پوائنٹ پہ ایکسپائر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو آپ ملٹریلی پوری طریقے سے ان پہ حملہ نہیں کر سکتے. تو کیا کرو گے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو آپ توڑو گے. دنیا میں اگر کوئی امریکن ڈالر کو, پیٹرو ڈالر کو سسٹین کروانے میں مدد کر رہا ہے, کھلے طور پر مدد کر رہا ہے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مدد کر رہا ہے, وہ گلف کنٹریز ہیں. تو گلف کنٹریز کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرو, گلف کنٹریز کے آئل ریفائنری کو ڈیمیج کرو, گلف کنٹریز کے جو ٹورزم اکانومی ہے اس کو ڈسٹروائے کرو, ان کی بیسز پہ حملہ کرو, انفراسٹرکچرز پہ حملہ کرو. تو انویسٹمنٹ جو گلف کنٹریز میں ہوتی ہے, جو ٹورزم کی وجہ سے سسٹین کرتے ہیں, یا جو باقی طریقے سے ان کی اکانومی سسٹین ہوتی ہے, وہ کمزور ہو جائے گی. دنیا میں 20-25% کا جو جی ڈی پی جو گلف کنٹری, سوچے ذرا 25% دنیا کا جی ڈی پی جو گلف کنٹری سے نکلتا ہے, جو امریکن امپائر کو سپورٹ کرتا ہے, وہ کمزور ہو جائے گا, یہاں تک کہ کرش ہو جائے گا, کرائسس پیدا ہو جائے گی. ان کی کرائسس کی وجہ سے امریکن امپائر میں کرائسس پیدا ہو جائے گی, امریکن اسٹاک مارکیٹ گر جائے گا, امریکن اکانومی میں ڈپریشن آ جائے گا. دس از دا اسٹریٹجی آف ایران رائٹ ناؤ. اور صرف اتنا نہیں, بلکہ وہ والا ایریا جہاں سے یہ آئل نکلتا ہے پوری دنیا کی طرف, اور جہاں سے کھانا پینا اور ٹریڈ ان گلف کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے, اس والے ایریا کو بھی بلاک کر دو, کسی کو وہاں سے جانے نہ دو. ان کی انرجی یہاں سے نہیں نکلے گی, آئل گیس کچھ بھی یہاں سے باہر نہیں نکلے گا. جو یہ ڈیپینڈنٹ ہے, سوچے ذرا, یہ لوگ 70% سے لے کر 80% ڈیپینڈنٹ ہے فوڈ پہ, جو اس گلف آف, جو اس اسٹریٹ آف ہارموز سے, جس کو بھی بلاک کیا ایران نے, یہاں سے آتا ہے. تو ایک تو ان کی انرجی باہر اپنی جانے دے رہے ہو, جس کی وجہ سے ان کی اکانومی فلورش نہیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹ نہیں کر پائیں گے امریکن امپائر میں, جس کی وجہ سے ان کی جو اپنی انویسٹمنٹس ہے, ان کی جو اپنی اکانومی ہے وہ کریش ہو جائے گی. پیٹرو ڈالر 25% سے بھی زیادہ کریش ہو سکتا ہے, پلس ان کا جو فوڈ ہے اور باقی ساری چیزیں وہ بھی بلاک کر دو. تو کیا ہوگا؟ یہ والی اکانومیز کو کمزور کر کے آپ امریکن اکانومی کو تہس کر سکتے ہو, تہس نہس کر سکتے ہو. دس از دا پلان رائٹ ناؤ آف دا ایران. یہ کرنٹ پلان ہے ایران کا, اور ایران اس پلان کو پچھلے 10-20 سالوں سے پریکٹس سوچ رہی ہے, اسٹریٹجائز کر رہی ہے. اسی وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے, ایران نے جو اپنا ڈیفنس سسٹم ہے, اپنی آرمی ہے, اس کو سینٹرلائز نہیں کیا تہران کے ارد گرد, اس کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں. شیراز میں ان کا ایک گروپ ہے جو خود آپریٹ کرتا ہے, بندر عباس میں ان کا ہے, زاہدان میں ہے, برجان میں ہے, یزد میں ہے, اصفہان میں ہے, قوم میں ہے, عراق میں ہے, بختاران میں ہے, تبریز میں ہے, مشاد میں ہے. ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹس ان نے ڈیوائس کیے ہیں. لگ بھگ 31 سے لے کے 32 یونٹس ان کے آرمی کے, نیوی کے, ایئر فورس کے, بیلسٹک میسائلز کے, ڈرونز کے ان نے تعینات کیے ہیں, جو خود سے ڈیسیژنز لیں گے, اور یہ جو پلان ان لوگوں نے پچھلے 20 سالوں میں کیا ہے, اس کو سر انجام دیں گے.
ان کو پتہ ہے ان کے جو ہیڈس ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو وہاں پر آرمی ہے، ان کے جو وہاں پر پرسنلز ہیں، ان کو اس پلان پہ ٹرین کر دیا گیا ہے کہ تہران اگر تہس نہس بھی ہو جائے گا، ایران کا جو یہ دست کابیر والا ریجن، عراق والا، قوم والا تہس نہس بھی ہو جائے گا، بوشہر تہس نہس ہو جائے گا، آپ کو کس طرح سے اس وار کو کنٹینیو کرنا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کو ختم کر کے، گلف کنٹریز کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ختم کر کے، اور جو آپ کنٹینیوسلی کر سکتے ہو ود ریسپیکٹ ٹو دا اسرائیل اینڈ آل، وہ کرتے جاؤ گے تاکہ یہاں سے ہم ان کو تباہ کر کے امریکن امپائر کو تباہ کر دیں۔ اب آپ بولے گے کیوں؟ کیونکہ یہ جو گلف کنٹریز ہے کرنٹلی، جو بھی گلف کنٹریز ہے، یہ کریشن ہے برٹشرز کی، جس کو بعد میں امریکہ نے ٹیک اوور کیا سسٹین کرنے کے لیے۔ 1915 میں 2 بندے آتے ہیں، کیونکہ اوٹمان ایمپائر کو ہرایا جاتا ہے، لگ بھگ ہرانے کی کگار پہ تھا، اور پلس اوٹمان ایمپائر کو عربوں کے تھرو ہرایا جا رہا تھا، تو 2 لوگ اس وقت طاقت میں تھے، ایک فرینچ تھے اور برٹشرز تھے، اور یہ پوری دنیا کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے اپنے میں، آپس میں۔ انہی میں ایک بندہ آیا جس کا نام ہے سر مارک سکائز، اور دوسرے کا نام ہے فرینکوائس جارج پیکاٹ۔ یہ لوگ کیا کرتے، یہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے آپس میں، یہ 2 ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، یہ آپس میں ایگریمنٹ سائن کرتے، جس ایگریمنٹ کو ہم کہتے ہیں سکائز پیکاٹ ایگریمنٹ۔ اسی دور میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے میک موہن، برٹشر تھا شاید، اور ایک بندہ ہے جس کا نام ہے حسین۔ یہ دونوں بھی آپس میں پیکٹ سائن کر لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حسین میک موہن کورسپونڈنس۔ اب سکائز پیکاٹ ایگریمنٹ کے تھرو کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے ہی عرب جو تھے نا، وہ ٹرائبز میں ڈیوائیڈڈ تھے، اور ٹرائبل وارفیئر کا، ٹرائبل آئیڈینٹی کا ایک اچھا خاصا رول تھا وہاں پر۔ تو یہ ٹرائبل آئیڈینٹی، یہ ٹرائبل رول ہمیشہ سے عربوں میں رہا ہے، اور ٹرائبل سسٹم، ٹرائبل آئیڈینٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ آپس میں وابستگی کی ہے۔ تو عرب جو ابھی آپ کو کرنٹلی دکھ رہا ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، عمان ہے، یہ سارے جو ہے یہ اس طرح سے نہیں تھے، یہ ظالمانہ طور پر سکائز پیکاٹ نے آپس میں ایگریمنٹ کر کے 2 حصے کر دیے عرب ممالک کے، اوپر والا حصہ فرینچ لے لے، نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ UK لے لے، برٹشرز لے لے، اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا تھا۔ اور اس بارڈرز، یہ سپرفیشل آرٹیفیشل بارڈرز ڈرا کرنے کے کگار پہ ان لوگوں نے ایسی ایسی ٹرائبز کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جو سالوں سے ایک دوسرے کے بھائی تھے، جو ایک ہی ٹرائب کا حصہ تھے، ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا الگ الگ جگہوں پہ، جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ان لوگوں نے پورے مڈل ایسٹ میں تحریم کر دی، قائم کر دی۔ سوچے ذرا، آپس میں آپ اور میں بھائی ہیں، اچانک سے تیسرا بندہ آتا ہے، کل سے آپ نہیں ملو گے، اور اگر آپ ملو گے تو میرے سے آپ کو پاسپورٹ اور پرمیشن لینا پڑے گا، اور اب آپ کا بھائی یہ نہیں ہے، اب آپ کو یہ دوسرے بندوں کے ساتھ رہنا پڑے گا جو ابھی تک میرے دشمن تھے۔ اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا کہ اس سے اسٹیبلٹی آئے گی؟ لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ پلس ساتھ میں ان نے اب عربوں کو اوٹمان ایمپائر کے اوپر ابھارا۔ حسین میک موہن کورسپونڈنس کو آپ پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہیں کیا کیا، انہیں بولا عربوں کو کہ تمہارے پاس مکہ ہے، تمہارے پاس مدینہ ہے، سینٹر تو تم ہو اسلام کا، تم کیوں بھائی اجمیوں کے انڈر ہو، تم کیوں اوٹومانس کے ٹرکس کے انڈر ہو، تم چلاؤ نا، تم اپنے معاملات کو چلاؤ۔ ان کو سپورٹ کیا اکنامکلی، ملیٹریلی، اور اوٹومان ایمپائر کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ان لوگوں نے، اور مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ اور تب سے لے کر اب تک جتنے بھی اس عرب ممالک میں رولرز آئے ہیں، جو مونارکی آئی ہے، جو سسٹین کر رہی ہے خود کو، اس کو سپورٹ کرنے والا نام برٹشرز، اس کو سپورٹ کرنے والا، ٹیک اوور کرنے والا نام اور سسٹین کرنے والا نام کون ہے؟ امریکنز۔ تو یہ جو کنٹریز ہے، یہ یہاں پر امریکن انٹرسٹ کو پورا کرتے ہیں، یہ ویسٹ کے انٹرسٹ کو یہاں پر پورا کرتے ہیں، ویسٹ کو سسٹین کرنے کے کام آتا ہے۔ امریکن ایمپائر جب ہم کہتے ہیں، اٹس این آرٹیفیشل تھنگ، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں ابھی جو ہے نا وہ مسلط ہے، تو ایک ایک جگہ پہ ان کا ایک ایک بندہ ہے وہ چلا رہا ہے، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ ان کے الائز ہیں، ان کے پراکسیز ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کے سسٹمز ہیں، ان کی پروجیکشنز ہیں، ان کے نام کردہ ایمپائرز ہیں جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، مونارکیز ہیں جن کو یہ سسٹین کرتے ہیں، ان کے تھرو
उनको सस्टेन करवाने के थ्रू अपना फायदा लेते हैं. So if you attack these people right now, इनकी critical infrastructure को आप अटैक करते हो, इनके ऑयल एनर्जी नीड्स को आप अटैक करते हो, इनके फूड सप्लाई को आप अटैक करते हो, और खास तौर पर इनके वाटर सप्लाई को आप अटैक करते हो, तो आप अमेरिकन एम्पायर को कमजोर कर सकते हो. तभी मैंने कहा ईरान के साथ अगर वॉर ऑन फुट अमेरिका कर लेता है या नेटो कर लेता है, तो ईरान तो डूब जाएगा खुद. हालांकि मतलब डूबना इन द सेंस कि बहुत तबाही मच जाएगी, लेकिन ईरान विल मेक श्योर कि इनके साथ साथ अमेरिका भी डूब जाए. इट विल मेक श्योर, क्योंकि ये कोई कसर फिर बाकी नहीं छोड़ेगी. ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा भी बहुत पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैं सिर्फ अभी एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ. सर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करे कहाँ से कर सकता है, लाइक क्योंकि लाइक अज़रबैजान, तुर्की, इराक में किस कंट्री से वो ऑन द ग्राउंड इन्वेजन? इराक से तो नहीं कर सकता, याद रखेगा, ठीक है. टर्की से भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख रहे हो सामने से देखे जाग्रोस माउंटेन्स, एल्बुर्ज माउंटेन्स दिख रहे. यस सर. इतना आसान नहीं है वहां से ग्राउंड इन्वेजन करना. इट्स नॉट दैट इजी. ग्राउंड इन्वेजन जो है ना, आपको देखिए दो रास्ते, एक तो एयरपोर्ट्स और जो हेलीकॉप्टर्स है वहां से भेज के सेफ साइट्स पे, सेफ जगहों पे अपने सोल्जर्स उतारना धीरे धीरे, जो बहुत कॉस्टली होता है, तो उस चीज को करना ही करना है. दूसरा, ये जो गल्फ है ओमान का, या जो अबू धाबी, दोहा, पर्शियन गल्फ है, यहाँ से ये जो इनके करीबी एरियाज है, शिराज, बूशहर, बंदर अब्बास, इन पे हमला कर करके कमजोर कर करके ये अंदर जाने की कोशिश करेंगे. बट इतना आसान नहीं. अंदर गए तो वापस निकलना बहुत मुश्किल है. पर्शियन गल्फ से जो दोहा, क्योंकि इनको सी का कुछ ना कुछ तो एरिया कवर करना ही पड़ेगा ना. जी. डायरेक्ट हेलीकॉप्टर, डायरेक्ट मतलब प्लेन के थ्रू नीचे आने से मतलब डायरेक्ट वो बाय लैंड, वो ग्राउंड इन्वेजन बिगिनिंग में बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं है. कहाँ से करेंगे, कहाँ से, आप खुद सोच रहे कहाँ से करेंगे. या सो दैट्स अ प्रॉब्लम. एनीवेज, एक और चीज है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के इवज. वहां पर मक्का के करीब, काबा के करीब कौन सा रिसोर्स दिया था? पानी का रिसोर्स दिया था. क्यों, जरा सोचे, जरा पानी का रिसोर्स क्यों दिया गया? क्योंकि पानी रेगिस्तान में सोने के बराबर होता है. समझ आ रही बात? सऊदी अरब राइट नाउ इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास कोई रिवर ही नहीं. सऊदी अरब राइट नाउ बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. कौन सी, किस तरह में बिगेस्ट? जिनके पास कोई रिवर ही नहीं. बहरीन, कतार, अबू धाबी, ओमान, ये सारी कंट्रीज प्लस सऊदी अरबिया, पानी को जो इनके पास जो ग्राउंड वाटर होता है, या जहां से ये डिस्टिल करके लाते हैं, अपने रिफाइन करके लाते हैं पानी को, ये इस तरह से यूज कर रहे हैं कि अगर उस पे जरा सा भी असर आ जाता है, जरा सा भी प्रेशर क्रिएट आ जाता है, इनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्राइसिस का शिकार हो जाएगी. यानी मैं आपको एक और एग्जांपल, जब जियोपॉलिटिक्स की क्लास ले रहे थे ना, ओके अभी ठीक है, या मैं कह रहा था कि इनके पास पानी है ही नहीं, और इनके पास जो रिफाइनरीज है पानी की जिसके बेस पे सस्टेन करते हैं, वो इतनी क्रिटिकल है कि अगर उसको नुकसान पहुंच जाए तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्राइसिस में आ जाएगी. तो ईरान को जिस मोमेंट पे लगेगा कि अब हमारा कुछ भी नहीं बचा, अब हम गए पूरी तरह से, और सर्वाइवल, गेम ऑफ सर्वाइवल याद कीजिए, सेरोटोनिन याद कीजिए, जब इनको उस लेवल पे ट्रिगर हो जाएगी अपनी गेम ऑफ सर्वाइवल कि नाउ इट्स ऑल अबाउट मतलब जिंदा रहना, बस अब कुछ भी नहीं है बाकी, सिर्फ जिंदा रहना, सांस लेना, they will make sure कि they strike the critical water supply lines and water structures of the Gulf countries. सऊदी अरबिया, बहरीन, कतार, अबू धाबी, ओमान, ये सारी की सारी कंट्रीज पानी को जिस तरह से यूज कर रही है, जिस तरह से डिपेंडेंट है, वो इनके लिए बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके पास रिवर्स है ही नहीं अपने, इनके पास नेचुरल वाटर, साफ मतलब प्योर वाटर नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है नेचुरल. ईरान में आपको काफी जगहों पे मिल जाएंगे, एरुम है, एरुम तो नहीं, क्या नाम, उर्मिया जो लेक है इनका, जो आपको दिख रहा होगा तबरीज के नीचे,
یا ان کو جو ایلبرز ماؤنٹین سے جو ریورز نکل رہے ہیں, زاگروس سے جو عراق کے تھرو ریورز نکل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں جگہوں پہ ان کو سپورٹ مل جاتا ہے. حالانکہ ان میں بھی بہت پانی کا مسئلہ ہے, ایران میں بھی بہت خطرناک پانی کا مسئلہ ہے, لیکن ایران کے پاس ابھی بھی 30% 35% پانی ایسا ہے جو پینے کے لائق نہیں, پینے کے لائق ہے, گلف کنٹریز کے پاس نہیں ہے. تو ایران if it wants to win the war against the US, تو یہ US کو کیسے کمزور کرے گی؟ گلف کنٹریز کو کمزور کر کے, گلف کنٹریز کو ان کی کرٹیکل سٹرکچرز کو تہس نہس کر کے. الٹیمیٹلی سر اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا کیونکہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ گلف کنٹریز ویک ہوں. جی بالکل, اسی کو الٹیمیٹلی تو فائدہ اس کا ہے, لیکن وہ فائدہ زیادہ دیر تک پھر ٹکنے نہیں والا ہے. اسرائیل میں اسرائیل کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ اسرائیل کیا کرنے والا ہے, وہ کس طرح سے, مطلب میری تھیوری کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کس طرح سے اسٹیبلش کرے گا, کس طرح سے ان کو آپس میں لڑوا کے, کس طرح سے آپس میں کمزور کر کے, کس طرح سے آپس میں, آپ کو پتہ نا کہ سعودی عرب کا جو ساؤدرن پارٹ ہے مدینہ تک, وہ تک گریٹر اسرائیل کا حصہ بنا دیں گے اسرائیل والے. اب سوچے ذرا مدینہ کو, سوچے ذرا کرنٹلی جو سعودی عربیہ میں رجیم ہے, کرنٹلی جو وہاں پر, آپ سوچ سکتے ہو مدینہ پہ آج بھی آنے دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے مسلمان ابھی جو گلف میں ہے, ہم مان لیتے ہیں گورنمنٹ میں فلاں میں اس میں جو بھی پرابلم ہے, مسلمان جو ہے وہ آج آنے کی مطلب سوچ بھی سکتے کہ ہم اس کو الاؤ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا ان کو آپس میں لڑوا کے, ان کی کرٹیکل انفراسٹرکچرز کو ڈیمیج کر کے, ان کے واٹر سپلائیز کو ڈیمیج کر کے, کرائسس پیدا کروا کے, اتنا کمزور, اتنا پست کر کے کہ پھر یو آر ایبل ٹو ٹیک آل دیز تھنگس ود فورس, بٹ ناٹ ایز مچ فورس ایز اٹ وڈ ریکوائر رائٹ ناؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الٹیمیٹلی اسرائیل ہی جیت رہا ہے, یا کچھ دیر کے لیے جیت جائے گا, زیادہ نہیں جیتے گا, ڈونٹ وری. It will sustain for few years, not more than that. لیکن ڈیمیج بہت ہو جائے گا اس بیچ میں, اسرائیل کا بہت ڈیمیج ہو جائے گا. اب آپ بولو یہ کیسے ہو جائے گا سر ڈیمیج؟ کیونکہ امریکہ کی اکانومی چل ہی رہی ہے اسرائیلی یہودیوں کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر آپ امریکہ کی اکانومی پہ حملہ کر دیتے, اس کو تہس نہس کمزور کر دیتے ہو, اٹ مینس کہ آپ اسرائیل کی اکانومی کو تہس نہس کمزور کرتے ہو. سوچے ذرا, یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے اکانومکلی, یہ امریکہ سے $110 بلین کا ایڈ لیتے, یا ابھی تک جو $150 لگ بھگ بلین کی ایڈ لیے, اتنا لیتے. تو یہ خود ڈیپینڈنٹ ہے نا امریکن مارکیٹ پہ. سو ان کا بھی نقصان بہت بڑا ہونے والا ہے. نقصان دونوں سائڈس کا ہوگا, بٹ ابھی تو ہم نے ایک پاسبلٹی ایکسپلور کی, اگر گراؤنڈ ٹروپس چاہتے ہیں, اور ایران نے ابھی کیا اسٹریٹجی رکھی ہے. اس کے بغیر بھی الگ الگ پاسبلٹیز ہیں جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, یا میں جس کے بارے میں آپ کو ریسرچ پیپرز دوں گا, آپ وہ دیکھے گا. فی الحال کے لیے ہوپ فلی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہوگی. کوئی سوال ہے تو پوچھے, ویل اینڈ دا سیشن. اور انشاءاللہ کل تو آپ کی ای آئی کی کلاس ہے, پرسوں آپ کی جیو پالیٹکس کی ہے, اس میں اسی چیز کو آگے لیں گے, تھوڑا سا ڈیٹیل اور اس کے بارے میں پڑھیں گے. کس کو میں ڈیٹیل ڈونٹ وری, میں پیٹرو ڈالرز کی جو اکانومک اسپیکٹ ہے پیٹرو ڈالرز کا, اب وہ کیسے چلتا ہے, کیسے سسٹین ہوتا ہے, اسٹاک مارکیٹ کا کیا رول ہے, انرجی کا کیا رول ہے دنیا میں. اگر تمہیں کیوں امریکہ کیوں فورس کرتا ہے کہ تم ڈالرز میں ہی ٹریڈ کرو, اور کس طرح سے امریکہ نے 7 مسلم ممالک پہ حملہ کیا, کیونکہ وہ لوگ پیٹرو ڈالرز کو چیلنج کر رہے تھے. صدام حسین چیلنج کر رہا تھا, غدافی چیلنج کر رہا تھا, افغانستان چیلنج کر رہا تھا, اسی طرح اور بھی کچھ ممالک, یا ایران ابھی چیلنج کر رہا تھا پیٹرو ڈالر کو. ایران میں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, خون کے قطرے سے میں لکھ کے دے رہا ہوں, ایران کا مسئلہ نیوکلیئر بمس کا مسئلہ نہیں تھا ابھی, لیبیا کا مسئلہ نیوکلیئر بمس کا نہیں تھا, عراق کا مسئلہ ماس ویپنز کی ڈسٹرکشن آف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا مسئلہ نہیں تھا. یہ باقی جتنے ممالک جس پہ حملہ ہوا ہے, یہ آئی سوئر یہ کوئی نیوکلیئر مسئلہ نہیں تھا پرائمرلی. ایران کا تو پھر بھی آپ ٹچ دے سکتے ہو, باقیوں کا بالکل نہیں تھا. تو کیوں حملہ کیا؟ سوچے ذرا. حملہ صرف اس لیے کیا کیونکہ they were challenged to the petrodollar economy, اور امریکہ survives on petrodollars. پیٹرو ڈالر گیا, امریکہ گیا, امریکہ کی وجود ہی ہے پیٹرو ڈالرز پہ. صدام حسین نے کیا کیا؟ he was challenging the petrodollar. برکس پہ, اچھا برکس پہ کیوں ابھی سوچے ذرا 125%, 150%, 200%, 100% ٹیرفس لگا رہا ہے برکس نیشن پہ. ٹرمپ کیوں لگا رہا تھا؟ کیونکہ برکس نیشنز کیا کر رہے ہیں, ہاں برکس نیشنز
پیٹرو ڈالر کے علاوہ یعنی ڈالرز کے علاوہ اپنی اکانومی میں ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے، کرنا چاہتے تھے. ڈالر گیا، سب گیا، امریکن امپائر تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کی ڈپینڈنسی اس پہ. ایران پہ بھی کرنٹلی کیوں اتنا پریشر ہوا، کیوں اتنی سینکشن لگی؟ کیونکہ ایران 40% آئل جو چائنا کو سپلائی کر رہا تھا، انڈیا کو سپلائی کر رہا تھا، اور بھی الگ الگ چھوٹے موٹے ممالک کو سپلائی کر رہا تھا، وہ پیٹرو ڈالرز میں نہیں کر رہا تھا. وہ It was a leakage in this petrodollar industry and America cannot survive without petrodollar. امریکہ کی بنیاد یہی ہے. میں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو سکھاؤں گا، کیونکہ مجھے اگلے سیشن میں آپ کو ایک سسٹم سکھانا ہے، اکانومک سسٹم، جس کے عوض یہ سارے وارز لڑے جاتے ہیں. وہ اکانومک سسٹم ہے جس کے لیے تیاری چل رہی ہے، جس کے لیے پوری دنیا میں سینٹرلائز کی جا رہی ہے کرنسی، ڈیجیٹلائز کی جا رہی ہے کرنسی، اور گرڈ سسٹمز بنائے جا رہے ہیں جس کے تھرو سرویلنس، جس کے تھرو انسانوں کو کنٹرول، جس کے تھرو آپ مان کے چلے فیوچر وارز اب پلان ہو رہے ہیں جو کہ اسرائیل کر رہا ہے فار اٹس گریٹر اسرائیل. اسرائیل کیسے گریٹر اسرائیل بنے گا، اس کے پیچھے کتنا بڑا رول ہے اس اکانومک سسٹم کا، بینکنگ سسٹم کا، ڈیجیٹل سسٹم کا، ڈیجیٹل آئی ڈیز کا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اس کے بغیر کبھی بھی اسرائیل گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا اتنی آسانی سے. اٹ ول میک دیز کنٹری ڈیپینڈنٹ آن آل دیز تھنگس. بہرحال وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں. جی کوئی اور سیشن، کوئی اور ٹاپک یا کوشچن؟ سر ایک تھیوری اور بھی آتی ہے جو پیچھے لیکن ایپسٹین فائل کے کچھ کیسز آئے ہیں، وہاں پہ بہت پاورفل لوگوں کے نام آئے، تو اس چیز سے ٹینشن ہٹانے کے لیے اس چیز کو بھی اسٹارٹ کر دیا گیا ہے. بیٹا ایپسٹین فائلز آتی یا نہ آتی، ایران کے ساتھ تو جنگ کرتے ہیں لوگ.